أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف 8واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا چوتھا رکوع ہے. 38 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ اعراف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا. اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے نبی بھیجوں، اپنے رسول بھیجوں، اور جو لوگ نبی اور رسول کی اتباع کریں، تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خوشحال ہوں گے اور اللہ کریم انہیں جنت عطا فرمائے گا. لیکن جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کی بات نہیں مانی، انہیں جھوٹا سمجھا، یا انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ عذاب و ثواب کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جاری فرمایا. یعنی ایمان لانے والے اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور نافرمانوں کے لیے اور انبیاء اور رسل کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار فرمائی ہے، اور شیطان اور اس کے جتنے پیروکار ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اور رسل کو جھٹلایا، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی اور اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، کل قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ ان سے کیا فرمائے گا؟ قال، اللہ ان سے فرمائے گا ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، تم داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، ان گروہوں میں، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے چلے گئے، من الجن والانس، جن ہوں اور انسان، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ پہلے تم میں سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ چلے جاؤ، فی الناری، جہنم میں. جو پہلے لوگ، پہلی اللہ تعالیٰ کریم امتوں کا فیصلہ فرمائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو بعد والوں کو بھی اللہ فرمائے گا تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. جہنم کے اندر انسان اور جن جو جہنم کا ایندھن ہوں گے اور اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا، اللہ کریم ان کو بھی حکم دے گا چلو جاؤ. کلما دخلت امت، اور جب بھی کوئی امت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو وہ اپنی دوسری امت پر لعنت کرے گی. جب بھی ایک گروہ کو جہنم میں ڈالا گیا تو ان سے پہلے جن لوگوں کو داخل کیا گیا وہاں پر جا کے ان پر لعنت کریں گے اور ان کو ملامت کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بدزبانی کریں گے. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ سب جہنمی جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد میں آنے والے جو ہیں وہ پہلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہم سے پہلے تھے اور یہ غلط کام کرتے تھے، ہم بعد میں آئے، ہم نے ان کو دیکھا یہ کام کر رہے تھے، ہم نے بھی وہی کام کرنے شروع کر دیے، سو ہماری گمراہی کا سبب یہ لوگ بنے. تو یا اللہ ان پر دگنا عذاب نازل کر، ان کو ڈبل عذاب دے، کیونکہ ہماری گمراہی کا سبب یہ لوگ بنے تھے. فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں عذاب دے دگنا، جہنم، یعنی جہنم کا دگنا عذاب ان کو دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال، اللہ ارشاد فرمائے گا
لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے دگنا ہی عذاب ہوگا، تم سب جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوگے اور سب عذاب کا مزہ چکھو گے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا سخت ہے اور اللہ کریم کیسے سختی کے ساتھ تمہیں یہاں پر پکڑے گا۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، تو جو پہلے ہیں وہ بعد والوں کو کہیں گے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی تم کو کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہم پہلے آئے اور تم بعد میں آئے اور بعد میں آ کر تمہیں کوئی فضیلت مل جائے گی، تم نے بھی نافرمانی کی ہے، ہم نے بھی نافرمانی کی ہے، ہم بھی عذاب چکھیں گے، تم بھی عذاب چکھو۔ فذوقوا العذاب، بس تم عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ تم جو کام کرتے رہے، یعنی جو اعمال تم بجا لاتے رہے ان اعمال کی بنیاد پر تمہیں یہ عذاب چکھنا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنت اور یہ جو جہنم کا سلسلہ بنایا ہے یہ اس کے عدل کا اور اس کے انصاف کا ایک مظہر ہے کہ جو اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اس کے انعام و اکرام میں ہوں گے، یعنی اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور اپنی خاص نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، ایمان نہیں لا سکیں گے اور انبیاء اور رسل کی تکذیب کرتے رہیں گے، اللہ کریم نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے اور بہرحال اللہ کریم انہیں سزا دے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، فرمایا مہلت دے دی، اس نے کہا کہ پھر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پھر میرے بندے ہیں وہ تو گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن جو تیری بات مانیں گے اور تیرے رستے پر چلیں گے پھر ان سب کو لے کر میں تمہارے سمیت جہنم میں ڈال دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر بھی فرمایا اور قیامت کے دن جو ان کا مکالمہ ہوگا ان کا بیان فرمایا، جہنم میں جو ان کا مکالمہ ہوگا ان کا بیان کیا، اور آگے کل کے انشاءاللہ درس میں ہم پڑھیں گے کہ جو جنتی ہوں گے وہ کیسی خوبصورت باتیں آپس میں کریں گے۔ جنتیوں کی جو آپس کی باتیں ہوں گی وہ محبت والی، پیار والی، ایک دوسرے کے ساتھ الفت والی باتیں ہوں گی، لیکن جہنمیوں کی باتیں لڑائی جھگڑے والی، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جہنمی جو ہیں وہ ان کی یہ صورتحال ہوگی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، تکبر کرتے رہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کے لیے کوئی رحمت اور کوئی مہربانی اور شفقت نہیں ہوگی۔ آسمان کے دروازے کھولے جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں انہیں نازل نہیں فرمائے گا ان پر، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کس کی روح لے کے آئے ہو؟ تو بندے بتائیں گے جو فرشتے روح لے کر جا رہے ہیں وہ ان فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ نافرمان کی روح ہے، یہ کافر کی روح ہے، اور وہاں اس کے ساتھ سختی کی جائے گی اور اس روح کو جو ہے وہ دھدکارا جائے گا اور جھڑکا جائے گا اور اس کو آسمان کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا اور نیچے بھیج دیا جائے گا، جبکہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کریم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا اور ان کی روحوں کو اللہ کریم آسمان میں بلکہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اعلیٰ علیین کے اندر اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو دوسرے ہوں گے وہ سجین کے اندر یعنی جہنم کے نیچے گڑھوں کے اندر اللہ کریم انہیں بھیج دے گا۔ فرمایا ان کے لیے لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کی نوک میں داخل ہو جائے، یعنی اونٹ جو ہے سوئی بریک سی سوئی ہے اس کا جو نکا ہے یعنی اس کا جو سوراخ ہے اس میں کوئی اونٹ کبھی داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ناممکن ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے اور جہنم سے نکلنا ناممکن ہے، یعنی یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنت میں یہ نہیں جا سکیں گے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، یعنی نیچے بھی جو فرش ہے جہنم کا اس وہاں پر بھی آگ ہوگی، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر فوق اوپر ان کے بھی
جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، یعنی نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی، جنہوں نے انبیاء اور رسول کی بات کو نہ مانا، کل قیامت کے دن اللہ کریم کا نظام عدل کام فرمائے گا اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اور اپنے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، اور ان کے جو باقی لوگ اسی طرح کے ہوں گے وہ بھی جہنمی ہوں گے، اور پھر وہاں پر جا کے ایک دوسرے کو بد دعائیں بھی دیں گے، ان کے جھگڑے بھی ہوں گے اور اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کے مطابق کریں۔ اور بھی قرآن کی آیات مبارکہ میں یہ ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کو بات کرے گا، دوسرا دوسرے کو کوئی بات کرے گا، وہاں کے لڑائی جھگڑوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائے کہ ان کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو جھٹلایا، تکبر کرتے رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے اور اللہ کے احکام کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور جہنم کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ مجرم ہوئے، کیونکہ وہ ظالم ہوئے۔ اس لیے اوڑھنا بھی ان کا آگ کا ہوگا اور بچھونا بھی ان کا آگ کا ہوگا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف انہیں آگ کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر مختلف طرح کے عذاب ہیں، جہنمیوں کی پیپ اور خون اور اس طرح کی چیزوں سے بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔